بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منتہا وائس میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ ظہر کے وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان مصر شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ کلولا کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا، اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی اور قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ یہ قبطی فرعون کے باورچی خانے میں کھانا پکاتا تھا اور یہ اسرائیلی شخص کو فرعون کے باورچی خانے کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قبطی غلطی پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فرعون اور اس کے قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے تو قبطی کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا، جس سے وہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے ہی یہ قبطی مر جائے گا۔ آپ کی نیت تو محض اس کے ظلم کو روکنے کی تھی، جان سے مارنے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ شخص آپ کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلاف واقعے پر نادم ہوئے اور فرمایا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا، کیونکہ وہی معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا، دوسرے دن بھی گو اس کا جرم واضح تو نہیں تھا، لیکن مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ضرور تھا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً اسرائیلی کو تنبیہ کی کہ تو ہی شرارتی معلوم ہوتا ہے، پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا آج شاید مجھے ہی سزا ملے گی، اسی لیے مجھے ڈانٹا بھی گیا ہے۔ اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا، اے موسیٰ، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا؟ اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دی کہ گزشتہ روز ہونے والا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا، بلکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا، اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراً ہی استغفار بھی کیا تو اللہ پاک نے بخشش کا پروانہ بھی دے دیا کہ آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 تا 19 میں اس طرح کرتا ہے، اور جب وہ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور عقل و شعور میں کامل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ پھر اس نے شہر میں 2 آدمیوں کو باہم لڑتے پایا، یہ ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام وہی تمام کر دیا۔ پھر کہا، یہ قتل شیطان کا عمل ہے، بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، لہٰذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھتے صبح کی تو اچانک دیکھا
کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیلی بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں ظلم و جبر کرتا پھرے اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔